يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي دوستو، آج ہم سورہ بقرہ میں دوسرے جز کا چوتھا رکوع، اس کا ترجمہ اور اس کی گرامر کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں اور اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کی حسرت کو بھی بیان کر رہے ہیں جو کہ ان فیوچر وہ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، مگر ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے آج۔ تو آئیں اس رکوع کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ اِنَّا، بے شک، فی میں، خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں، والارض، اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات، لیل رات کو کہتے ہیں، النہار دل کو کہتے ہیں، اور رات اور دن کے اختلاف کے اندر، ہیر پھیر کے اندر، والفلک اللاتی، اور ان کشتیوں کے اندر جو تجری بہتی ہیں، فی البحر، کس کے اندر؟ سمندروں کے اندر، بما ینفع الناس، جس میں ہے نفع، کن کے لیے؟ الناس کے لیے، لوگوں کے لیے۔ وما انزل اللہ، اور جو اللہ نازل کرتے ہیں، کہاں سے؟ من السماء، آسمانوں میں سے، من ماء، اس کی پانی کی شکل میں، فاحیا، جو زندگی دیتا ہے، بہ الارض، اس زمین کے اوپر، بعد موتہا، جب کہ وہ تقریباً مردہ حالت میں آ جاتی ہے۔ یہ ہاں یہاں پر مؤنث کو شو کرتا ہے اور یہ زمین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وبث، اور پھر پھیلا دیے جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، فیہا، اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور۔ جب زمین ہری بھری ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ہر قسم کے جانور اپنی اپنی روزگار اور اپنے اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے پھیل جاتے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور پھر وہ چلاتا ہے، تصریف کا مطلب چلانا، ریاح ہوا کو کہتے ہیں، اور وہ ہواؤں کو چلاتا ہے۔ وَالسَّحَابِ، اور بادلوں کو بھی چلاتا ہے۔ کون سے بادل؟ المسخر، جو کہ کنٹرولڈ ہیں، یعنی وہ بے شتر مہار نہیں چلتے کہ جدھر منہ اٹھایا وہ چل پڑیں، بلکہ وہ اللہ کا آرڈر لے کر صرف ادھر ہی جاتے ہیں جہاں اس کا حکم ہوتا ہے۔ اور وہ کدھر رہتے ہیں؟ بین السماء والارض، اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں رہتے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اور یہ آیات ہیں کن کے لیے؟ اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتی ہے، عقل مندوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ، مَن یتخذ، جنہوں نے اخذ کر لیے، کیا اخذ کر لیے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادا، اندادا شریک کو کہتے ہیں، جنہوں نے بت گھڑ لیے، جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں لا کر معبود کھڑے کر دیے، اور پھر وہ کیا کرنے لگے؟ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرنے لگے، ہم ان سے، حب عربی میں محبت کو کہتے ہیں، وہ ان سے محبت کرنے لگے، کا حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ آیت ایک حسرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ وارننگ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے مقابلے میں کسی چیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا ظلم، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کہ شرک ہے،
والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے اشد وہ شدید ہیں کس کے اندر حبا للہ اللہ کی محبت کے اندر. یعنی ایک طرف تو کافر اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. ولو اور اگر یا کاش یر الذین ارا کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے. یر الذین ظلموا یہ ظالم لوگ دیکھتے کیا دیکھتے اذ یرون العذاب کہ جب یہ دیکھیں گے عذاب کو. اللہ پہلے ہی باخبر کر رہے ہیں یہاں پر ان کو کہ جب وہ دیکھیں گے ظالم لوگ کیا دیکھیں گے جب وہ عذاب کی حقیقت کو دیکھ لیں گے. انا بے شک قوہ طاقت ان القوت کس کے لیے ہے للہ صرف اللہ کے لیے ہے جمیعاً all together سب کی سب. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ شدید العذاب اس کا عذاب انتہائی شدید ہے. اور یہ دوستو آنکھیں کھول دینے والی آیت آ رہی ہیں. اس کو ہم اگر اپنے پلے باندھ لیں تو آج ہی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا، ورنہ شاید ہم بھی ان لوگوں کی طرح کہیں اسی لائن کے اندر کھڑے ہوں گے. ذرا دیکھیے گا ان لائنوں کو. استبرأ الذین تبرہ کا مطلب ہمارے اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہے بری الذمہ ہونا. اور جب بری الذمہ ہو جائیں گے کون سے لوگ اتبعو جن کی پیروی کی جاتی تھی، یعنی وہ پیشوا جو بنے ہوئے تھے، وہ معبود کا جو درجہ رکھتے تھے لوگوں کے لیے. من الذین کن لوگوں کی طرف سے اتبعو. اب دیکھیں یہ فرق ان دونوں کے اندر ان لفظوں کے اندر دیکھیے گا. اتبعو اور اتبعو. اتبعو جن کی پیروی کی جاتی تھی اور اتبعو پیروی کرنے والے. وہ لوگ کون سے لوگ الذین اتبعو جو پیروی کرتے تھے وراء العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں سے. اور کیا ہوگا وتقطعت اور پھر کٹ جائیں گے. قطع کا مطلب کٹ جانا. کیا کٹ جائیں گے بہم الاسباب ان کے لیے تمام رشتے ناتے ہر چیز کٹ جائے گی، کیونکہ پھر اس وقت تو چارہ نہیں ہوگا. مرنے کے بعد اور آخرت کے بعد کیا رہ جائے گا ان کے کون. پچھلے ہی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان کے کام کوئی چیز نہیں آنے جا رہی. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اب وہی لوگ جو پیروی کرتے تھے پہلے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کو ہی سب کچھ جان لیا تھا. لو انا لنا اب وہ کیا کہیں گے کاش یا اگر انا بے شک لنا ہمارے لیے ہو کرہ. جیسے ہم اردو میں کوئی شعر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں مکرر دوبارہ دوبارہ، یہ کرہ وہی ہے. کرہ اگر ہمیں موقع مل جائے دوبارہ کہاں پر زمین کے اوپر آنے کا، دوبارہ زندگی مل جائے تو کیا ہم کریں گے. فنتبرأ نا کا مطلب ہم بھی اسی طرح بری الذمہ ہو جائیں گے، ہم بھی اسی طرح ان سے بیزاری شو کریں گے. کن سے بیزاری شو کریں گے منہم ان سے کما جیسا کہ تبرؤ انہوں نے بیزاری شو کی آج کن سے منا ہم سے. لیکن دوست وقت اب وہ پلٹنے والا تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں. اور جو تم لوگوں نے میرے مقابلے کے اندر جو بت اور جو میرے مقابلے کے اندر الہ کھڑے کیے تھے اب ان کو کہو تمہیں بچا لیں. کذالک اسی طرح سے یریہم اللہ اللہ دکھائیں گے کن کو انہیں. ہم یہاں پر انہیں اللہ دکھائیں گے اعمالہم ان کے اعمال
اور وہ اعمال کون سے ہوں گے؟ اپنی طرف سے تو بہت انہوں نے اپنی طرف سے تو اعمال کیے ہوں گے، لیکن حسرات، وہ صرف حسرت ہی ہوں گے، افسوس ہی ہوں گے علیہم، ان کے لیے، سوائے افسوس کہ ان کے اندر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وما ہم بخارجین، اور نہ ہم وہ بخارجین، وہ نہیں نکل پائیں گے، کہاں سے؟ من النار، اس آگ میں سے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ہر قدم کے اوپر اس کنڈیشن سے بچائیں۔ اور اکثر میں دعا مانگتا ہوں جو بہت مشہور دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے آنکھ کے جھپکنے کے لیے بھی اکیلا مت چھوڑ، یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان کے اندر رکھ، ورنہ ہمارا دشمن شیطان بہت طاقتور ہے، ہم تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے پیروکار ہوں اور تجھ سے شدید محبت کریں، لیکن آج دنیا کی محبت بہت شدید ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت ضرور ڈالیں گے اور ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ اگلے رکوع تک وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي